لا یقولن احدکم انی صمت رمضان وقمتہ کلہ، تم میں سے کبھی بھی کوئی یہ جملہ نہ کہے میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور میں نے اس کی رات کو قیام کیا ہے، بلکہ وہ یوں کہا کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے اور اسی نے قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور درجہ قبولیت میں بھی آ کر وہ یہی کہے کہ اب قبولیت بھی میری ایفرٹ اور کوشش پر نہیں ہے، مجھے امید ہے اپنے فضل اور کرم سے وہ مجھے قبول بھی ضرور فرما لے گا۔ کیونکہ دنیاوی معاملات میں قابلیت کا سکہ چلتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں قابلیت نہیں، وہاں قبولیت کا سکہ چلتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، کہ پروردگار عالم وہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو غریبی اور امیری ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے، یہ قلب کا تعلق ہے۔ امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کا دل کیسا ہے، جس کا دل اچھا ہوتا ہے وہی امیر ہوتا ہے، اور جس کا دل ستھرا نہ ہو وہی غریب ہوتا ہے۔ یہ دن اسی وجہ سے یوم تشکر بھی کہلاتا ہے۔ اس تناظر میں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یوم عید کا دوسرا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی شکر گزاری سیکھیے۔ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک معذرت، دوسرا محبت اور تیسرا شکر گزاری۔ جس معاشرے میں معذرت نہ رہے تو وہاں عاجز لوگ نہیں رہتے، اور جہاں محبت نہ رہے وہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں شکر گزاری نہ رہے اس معاشرے میں سکون نہیں آتا۔ یوم عید یہ پیغام دیتا ہے معذرت سکھاؤ گے تو عاجزی پیدا ہوگی، محبت سکھاؤ گے تو انسانیت کی قدر بڑھ جائے گی، اور شکر گزاری سکھاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون آ جائے گا۔ تو جس معاشرے میں عاجز لوگ چلتے پھرتے ہوں، جہاں انسانیت کی قدروں والے لوگ ہوں، اور جہاں شکر گزاری سب کی عادت ہو، پھر معاشرے میں بے سکونی نہیں بلکہ سکون ہی سکون ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس دن کو یوم تشکر اور تکبیر بھی کہا جاتا ہے۔ فرضیت روزہ کے تناظر میں ذرا اس کو دیکھیے کہ کیا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن تم پر فرض کیے گئے ہیں، 29 یا 30۔ وہ تو مالک ہے، زیادہ بھی فرض کر سکتا تھا، مگر 1 ماہ کے کیوں کیے؟ اور پھر اس میں بھی اس کی کنسیشن کیسی ہے کہ جو بندہ ان کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے، وہ مرض کی صورت میں ہو یا سفر کی صورت میں ہو، تو اس کو بھی کنسیشن دے دی اور فرمایا کہ تمہارے لیے رخصت ہے۔ تو سوال ہوا وہ کیوں؟ وہ بھی آگے ذکر کر دیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس سے عید کا ایک اور پیغام ملا کہ بھئی ہمارا کام لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا کرنا نہیں، آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یسروا ولا تعسروا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ اور اتنا وسیع مفہوم ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے، لہٰذا یوم عید متقاضی ہی اس بات کا ارادہ کیجئے، آسانیاں بانٹیے، محبتیں تقسیم کیجئے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرض ہی کیوں کیے ہیں؟ مکمل چھوٹ مل جاتی۔ تو اس کا جواب بھی دے دیا کہ وہ اپنی بارگاہ میں تمہارا وصول چاہتا ہے، اس نے روزے فرض فرما کر اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ایک احسان اس کا یہ کہ اس نے خود اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ دوسرا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے زیادہ نہیں کیے، صرف 1 ماہ کر کے اپنی محبوب کی امت کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیا ہے۔ پھر اس کا تیسرا احسان کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کا تیسرا احسان یہ تاکہ تم اللہ کی ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ہدایت اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر بنیادی ضروریات بھی ہلاکت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ قارون کو دیکھیے، اتنا مال تھا لیکن ہدایت نہیں تو وہی وبال جان بن گیا، وہی دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے گا۔
اور ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، مال بھی تھا اور ہدایت کا نور بھی تھا۔ وہ جنت جو بعد میں ملنی تھی، زندگی میں کئی مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت سے جنت کا سودا کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے، اور اسی وجہ سے اس ہدایت کے دوام کے لیے اولو العزم انبیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں اور اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے سوال کرتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد کس دین پر قائم رہو گے، تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ ونحن لہ مسلمون، ہم آپ کے اپنے آبا کے دین پر قائم رہیں گے اور کبھی بھی اسلام کے ٹریک سے ڈی ٹریک نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہی ہدایت کا نور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں عطا فرمایا کہ اتنی کیفیات سے گزرنے کے بعد آج نماز کی تعداد کو بڑھایا کیوں؟ پھر آئے اور آ کے کہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر تو نے چلایا ہے، چل کے میں آیا ہوں، آج دعا یہ ہے مجھے سیدھے راستے پر قائم فرما دے، اہدنا، ہمیں قائم فرما دے۔ یہ آج کی نماز کا اضافہ یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ما قبل کی ساری ہدایت کے اس نور پر وہ دوام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہتا ہے، اور یہ دوام ہی جب انسان کو میسر آتا ہے تو استقامت ملتی ہے، اور جب استقامت میسر آتی ہے نہ انفرادی زندگی میں بندہ بکھرتا ہے اور نہ ہی اجتماعی زندگی میں بکھرتا ہے، اور یہ آتی تبھی ہے جب انسان کے پاس ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ آج کا اگلا پیغام یہ، آئیے اپنے بچوں کو ہدایت پر رکھیے۔ ہدایت وہ نور ہے کہ اگر اس پر استقامت ہو تو پورا خاندان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جتنا خاندان ہے وہ تبھی مستقیم رہتا ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت کا نور موجود ہو۔ ہدایت کا نور ہو تو ویژن بھی بڑا ہوتا ہے، وہ صرف دنیا کی بات نہیں کرتے، ہر کسی کی زبان پر یہی ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اللہ اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ اور پھر ان کی کیفیات یہ ہیں کہ جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اس میں بھی انڈیویجولی نہیں، اکیلے نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ ہدایت کا سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی طرف واپس آئیے کہ 3 نعمتیں رب تعالیٰ نے گنوائیں اس آیہ مبارکہ میں۔ نمبر 1 روزوں کی فرضیت، نمبر 2 کہ ان کا دورانیہ مختصر ہے، ایام معدودات، بہت مختصر، تیسرا رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت۔ پھر ان سب کا تقاضا کیا ہے؟ تو آخر پہ اس کو بھی ذکر کیا لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی شکر کی بنیاد پر یوم عید کا نام ایک ہوتا ہے یوم تشکر، شکر ادا کرنے کا دن، تاکہ روزے گزار کر جب عید کا دن آئے تو تم شکر کرو اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اب ذرا اس آیت کے اندر دونوں پہلو کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو اور شکر بھی ادا کرو۔ اسی ایک رو میں دونوں کام ہونے چاہیے تھے، تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایک ہی جملے میں دونوں کام ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت اعلی حضرت فرماتے ہیں قربان جائیں اپنے آقا و مولا پر کہ جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کمپریہنسو سنٹینس دے دیا، کہا کہ اس آیت کا مصداق آج کے دن میں بننا چاہتے ہو تو قولو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پہلے جملے میں اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بڑائی ہو گئی، وللہ الحمد کہہ کے اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔
تو یہ وہ کیفیات تھیں۔ پھر خوشی کے اظہار کا جو دن ہے اس کے لیے جو کلمات ہیں، جس کی طرف سے خوشی آئی ہے اسی سے بات کو شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عید کا دن اس آیت کے تناظر میں ایک اور اشارہ کرتا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ آج ہمیں خوشی کس بات کی ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسی کو ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں وہ مہینہ ملا جس کے اندر قرآن اترا ہے۔ دوسری جگہ ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ خوشی اس بات کی ہے قرآن بھی ملا ہے اور لیلۃ القدر بھی ملی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہے۔ ذرا اس فلسفے کو بھی سمجھیے گا کہ ہم یہ عمومی ایک لفظ بولتے ہیں چھوٹی عید اور بڑی عید۔ یہ چھوٹی اور بڑی کس اعتبار سے ہے؟ یہ چھوٹی اور بڑی کی کیفیات قرآن کے جڑنے کے اعتبار سے ہیں۔ ایک ہے قرآن کا نزول اور ایک ہے قرآن کا اتمام اور اختتام یعنی تکمیل۔ تو قرآن کا نزول یہ چھوٹی خوشی ہے، اور قرآن کا مکمل ہو جانا تکمیل یہ بڑی خوشی ہے۔ چھوٹی خوشی کو جب ذکر کیا تو شہر رمضان الذی، وہ رمضان تھا، اس کے ساتھ جو خوشی عطا فرمائی اسے چھوٹی عید کہہ دیا۔ اور جب وہ قرآن مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ادھر بندے بھی کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن کتابا۔ تو اس عید کو بڑا کہہ دیا۔ ہمیں پتہ چلا ہماری خوشی چھوٹی ہو یا بڑی وہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس خوشی میں دوام چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو وہ دوام بھی تبھی ملے گا جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے۔ اور اقبال نے یہی بات کی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج اگر خوشیوں میں دوام نہیں ہے تو دیکھیے کہیں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خوشی کے دوام کے لیے ایسی کیفیات قرآن پاک نے ذکر کی ہیں کہ اگر انسان کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں تو وہ انفرادی طور پر آتی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ سارے اہتمام کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایک ہی دفعہ بندہ بڑی چیز کو بلا لے تو چھوٹی خود ہی آ جاتی ہیں۔ جیسے بادشاہ کو بلایا جائے تو سارے غلام خود ہی آ جاتے ہیں۔ قرآن ایسی بڑی خوشی ہے، اگر بندہ اس کے ساتھ جڑ جائے تو ساری خوشیاں خود بخود اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ اب اس خوشی کے دوام کا ایک اور پہلو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ وہ چھوٹی عید جس میں قرآن کا نزول تھا اس پر خوشی آئی، اور بڑی عید جس میں قرآن کی اتمامیت تھی تو بڑی خوشی ہوئی۔ دونوں کو ایک اور چیز کے ساتھ جوڑ دیا کہ تمہاری خوشیوں کا تعلق غریب پروری کے ساتھ بھی ہے۔ اب وہ غریب پروری کیسے ہے؟ چھوٹی خوشی ہو تو تب بھی غریبوں سے منہ نہیں موڑنا، صدقہ فطر دے دو۔ بڑی خوشی ہے تو پھر بھی نہ موڑنا، قربانی دے دو۔ چھوٹی خوشی کو بھی بندہ پروری کے ساتھ اور غریب پروری کے ساتھ جوڑا، اور بڑی خوشی کو بھی اسی بندہ نوازی کے ساتھ جوڑا، اور ایک اور پہلو ذکر کر دیا، اور تمہاری خوشی لوگوں کو لوٹنے کا نام نہیں، تمہاری خوشی تو لوگوں پر لٹانے کا نام ہے، وہ تو کھلانے کا نام ہے، صرف کھانے کا نام نہیں ہے۔ پھر اس پہلو میں ایک اور پہلو ذکر کیا کہ یہ دن دوریاں ختم کرنے کا دن ہے، کہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو بندہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے۔ خوشی اکیلے اکیلے نہیں، اسلام کا یہ فلسفہ ہی نہیں ہے کہ جب غم ہو تو کہو سارے آؤ، کہا نہیں، خوشی ملی تو پھر بھی سارے آؤ۔ غم میں تو ہمارا تصور ہے کہ نماز جنازہ میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن عید کے فلسفے کو بھی سمجھیے، یہ بڑی خوشی ہے۔ کہا اس کے لیے انفرادی طور پہ انتظام کرو، علیحدہ نماز مقرر کر دی، اور کہا آؤ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ ہمارے غم بھی کندھے کے ساتھ کندھے کی طرح ملے ہوئے ہیں، تو خوشیاں بھی ہماری سانجھی ہیں، دکھ بھی سانجھے تو سکھ بھی سانجھے، یہی عید کا پیغام ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عید کے ایام میں ہم خوشی کا دن ہو اور اپنے کندھے سے کندھا تو ملائیں لیکن دل نہ مل رہے ہوں۔ ان دلوں کو ملانے کا دل ہے، دوریاں مٹانے کا دن ہے، اور انہی دوریوں کو مٹانے کے لیے جو فلسفی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا اس کی طرف آئیے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں تصافحوا یذهب الغلہ، کہ تم باہم مصافحہ کیا کرو، یہ پرانے غصے بھی نکال دیتا ہے۔
پرانے غصے، غل کہتے ہیں قدورتیں، انہیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کو باہم سلام ضرور کرنا چاہیے، چونکہ ان کے درمیان جو شیطان رخنہ ڈالتا ہے یہ اس رخنے کو سلام ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خصوصیات، 3 خصوصیات کو ذکر کیا گیا کہ نفرتوں کو محبتوں میں بدلنا چاہتے ہو تو 3 کام ضرور کرو۔ پہلا سلام، دوسرا کھانا، تیسرا تحفہ۔ فرمایا تحادوا تحابوا فإن الحدیۃ تذہب وہر الصدر، کہ یہ جو سینوں کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے تحفے دیا کرو، اللہ اس کی وجہ سے گھٹن کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی تحفے کا نام آپ عیدی رکھ دیں۔ بچے، بڑے، چھوٹے، مطلب اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ اور اس پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور پھر یہ جو سکلز ہیں ان کو قدرتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی نیچر جو موٹیویشنل سکلز ہیں ان کو ان کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے۔ سلام موٹیویشن پیدا کرتی ہے، تحفہ بندے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اسی طرح جب کھانا ملتا ہے یا کھانا انسان دعوت کے طور پر کسی کے پاس کھاتا ہے تو یہ بھی انسان کے اندر ایک عجیب قسم کی حوصلہ افزائی پیدا کرتا ہے۔ اور کیسی خواتین کی عظمت ہے کہ ان موٹیویشنل سکلز کو بائی ڈیفالٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قابل اور صلاحیت کے اعتبار سے مردوں کی بنسبت عورتوں کو یہ زیادہ عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ سلام بھی یہی بچوں کو سکھاتی ہے، اور یہ اس کا سلام سکھایا ہوا ایسا ہے کہ یہ وہ بیابان میں بھی ابراہیم چھوڑ کے چلے جائیں نا تو پھر بچہ ایسی فرما برداری کرتا ہے کہ قیامت تک باپ پر بھی آتا ہے سلام علی ابراہیم۔ یہ خاتون کا پھیلایا ہوا وہ سلام تھا۔ اور کھانا بھی کھلانا ہے تو اس کے اندر رنگ، خوبصورتی، پیار، الفت، چاہت اور مودت وہ خاتون نے ڈالنی ہے۔ اور تحفہ اور ہدیہ بھی کس کو دینا ہے یا کس کو نہیں دینا، یہ کیفیات ماں جس انداز سے سمجھتی ہے مرد اس انداز سے خاوند نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ لہٰذا عید کا ایک پیغام بھی یہ بھی ہے کہ خواتین اسلام کو اس پہلو پر ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو عید ہے یہ صرف ریلیجیس فیسٹیول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوشل، انٹلیکچوئل اور اسپرچل ریفارمز ڈے ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے انٹلیکچولی گروتھ چاہتے ہیں تو کیا ہم نے عید کے مقصد کو سمجھا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکل ویلفیئر کا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو عید کے اس دوری کے فلسفے کو سمجھیے کہ عید دوری کو مٹانا چاہتی ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا چاہتی ہے، غریب پروری کرنا چاہتی ہے، اور سوشل ریفارم، فکری وسعتیں ہمیں عطا کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ فکری وسعتیں آ جائیں تو سارے تکبر ختم ہوتے ہیں، زبان پہ نہیں پھر دل سے یہ کلمہ نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔